بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین۔ ترجمہ نہج البلاغہ جس کے مؤلف حجت الاسلام مولانا مفتی جعفر حسین صاحب قبلہ ہیں، اس کو ہم مل کر پڑھ رہے ہیں کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل کے اوپر۔ پیج 224 کے اوپر ہم آج کی آڈیو کا آغاز کر رہے ہیں جو کہ پارٹ 28 ہے، اور یہ خطبہ نمبر 78 ہے جس کو ہم مل کر پڑھ رہے ہیں۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ لکھا ہے کہ جنگ جمل سے فارغ ہونے کے بعد عورتوں کی مذمت میں فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے لوگو، عورتیں ایمان میں ناقص، حصوں میں ناقص اور عقل میں ناقص ہوتی ہیں۔ نقص ایمان کا ثبوت یہ ہے کہ ایام کے دور میں نماز اور روزہ انہیں چھوڑنا پڑتا ہے، اور ناقص العقل ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کی گواہی کے برابر ہوتی ہے، اور حصہ و نصیب میں کمی یوں ہے کہ میراث میں ان کا حصہ مردوں سے آدھا ہوتا ہے۔ بری عورتوں سے ڈرو اور اچھی عورتوں سے بھی چوکنا رہا کرو، تم ان کی اچھی باتیں بھی نہ مانو تاکہ آگے بڑھ کر وہ بری باتوں کے منوانے پر نہ اتر آئیں۔ تو یوں خطبہ نمبر 78 ختم ہو گیا۔ ایک خاتون ہونے کی حیثیت سے میں کئی دفعہ سوچتی تھی کہ سامعین کہ میں اس خطبے کو پڑھوں، اور اب آئیے اس کے بارے میں مزید جو تفصیلات ہیں وہ مل کر پڑھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ایسی کیا بات ہے کہ جو عورتوں کے حوالے سے مولا علی نے یہ فرمایا، اور جو انہوں نے فرمایا یقیناً اس سے ہم اس سے ہٹ کے تو کچھ سوچ ہی نہیں سکتے۔ آئیے اس کی تفصیل کے بارے میں لکھا ہے، جہاں پہ لکھا تھا اے لوگوں، اب اس کے اوپر نشان تھا کہ ہم تفصیل میں جا کے پڑھیں۔ لکھا ہے کہ یہ خطبہ جنگ جمل کی تباہ کاریوں کے بعد ارشاد فرمایا، اور چونکہ اس جنگ کی ہلاکت آفرینیاں ایک عورت کے حکم پر آنکھ بند کر کے چل پڑنے کا نتیجہ تھیں، اس لیے اس میں ان کے فطری نقائص اور ان کے وجوہ و اسباب کا ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ ان کی پہلی کمزوری یہ ہے کہ انہیں ہر مہینے میں چند دنوں کے لیے نماز و روزے سے دستبردار ہونا پڑتا ہے، اور یہ اعمال سے علیحدگی ان کے ایمان کے نقص کی دلیل ہے۔ اگرچہ ایمان کے حقیقی معنی تصدیق قلبی و اعتقاد باطنی کے ہیں، مگر بطور مجان، یہاں پہ یہ مجاز، بطور مجاز عمل و کردار پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ چونکہ اعمال ایمان کا آئینہ ہوتے ہیں، لہٰذا اعمال کو بھی ایمان کا جزو قرار دیا جاتا ہے۔ چنانچہ امام علی ابن موسیٰ رضا سے مروی ہے کہ، ترجمہ پڑھ رہی ہوں، ایمان دل سے تصدیق، زبان سے اقرار اور اعضاء سے عمل کرنے کا نام ہے۔ دوسری کمزوری یہ ہے کہ ان کی فطری استعداد عقلی تصرفات کو پورے طور سے قبول کرنے سے قاصر ہوتی ہے۔ سامعین ہم پیج 225 پر آ گئے ہیں۔ لہٰذا ان کے میدان عمل کی وسعت ہی کے لحاظ سے فطرت نے ان کو قواعد عقلیہ دیے ہیں جو حمل ولادت، رضاعت، تربیت اولاد اور امور خانہ داری میں ان کی رہنمائی کر سکیں، اور اسی ذہنی و عقلی کمزوری کی بنا پر ان کی گواہی کو مردوں کی گواہی کا درجہ نہیں دیا گیا، جیسا کہ اللہ سبحانہ کا ارشاد ہے کہ، ترجمہ، کہ اپنے مردوں میں سے جنہیں تم گواہی کے لیے پسند کرو 2 مردوں کی گواہی لیا کرو، اور اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں۔ اگر ایک بھول جائے گی تو ان میں سے ایک دوسری کو یاد دلاوے گی۔ اور یہاں پر یہ ترجمہ ختم ہوا۔ آگے لکھا ہے تیسری کمزوری یہ ہے کہ ان کی میراث کا حصہ مرد کے حصہ میراث سے نصف ہوتا ہے، آدھا ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے کہ، ترجمہ، خدا تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں وصیت کرتا ہے کہ لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہوگا۔ یہاں پہ ترجمہ پڑھ لیا۔ آگے لکھا ہے کہ اس سے عورت کی کمزوری کا پتہ یوں چلتا ہے کہ میراث میں اس کا حصہ نصف ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس کی کفالت کا بار مرد پر ہوتا ہے،
تو جب مرد کی حیثیت ایک کفیل و نگران کی قرار پائی تو نگرانی و سرپرستی کے محتاج صنف اپنی کمزوری کی خود آئینہ دار ہوگی۔ ان کی فطری کمزوریوں کی طرف اشارہ کرنے کے بعد ان کی اندھا دھند پیروی اور غلط اطاعت کے مفاسد کا ذکر کرتے ہیں کہ بری بات تو خیر بری ہوتی ہی ہے، اگر وہ کسی اچھی بات کے لیے بھی کہیں تو اسے اس طرح انجام نہیں دینا چاہیے کہ انہیں یہ خیال ہونے لگے کہ یہ ان کی خاطر اور رضا جوئی کے لیے لائی گئی ہے، بلکہ اس طرح کہ وہ یہ سمجھ لیں کہ اس اچھے کام کو اسے اچھا ہونے کی وجہ سے کیا گیا ہے۔ اس میں ان کی خواہش و رضامندی کا کوئی دخل نہیں ہے، اور اگر ان کو یہ وہم بھی ہو گیا کہ اس میں ان کی خوشنودی کو ملحوظ رکھا گیا ہے تو وہ ہاتھ پکڑتے ہوئے پہنچا پکڑنے پر اتر آئیں گی اور یہ چاہنے لگیں گی کہ ان کی ہر بری سے بری بات کے آگے سر جھکایا جائے، جس کا لازمی نتیجہ تباہی و بربادی ہوگا۔ امیر المومنین علیہ السلام کے اس ارشاد کے متعلق علامہ محمد عبدہ تحریر کرتے ہیں کہ ترجمہ: امیر المومنین علیہ السلام نے ایک ایسی بات کہہ دی ہے کہ طویل صدیوں کے تجربے اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ تو ہم نے یوں پیج 225 میں یہ خطبہ نمبر 78 کے بارے میں جو تفصیلات تھیں وہ بھی پڑھ لی ہیں۔ آئیے پیج 226 پر خطبہ نمبر 79 پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے: اے لوگوں، امیدوں کو کم کرنا، نعمتوں پر شکر ادا کرنا اور حرام چیزوں سے دامن بچانا ہی زہد و ورع ہے۔ واورعین کہ اگر دامن امید کو سمیٹنا تمہارے لیے مشکل ہو جائے تو اتنا تو ہو کہ حرام تمہارے صبر و شکیب پر غالب نہ آ جائے، اور نعمتوں کے وقت شکر کو بھول نہ جاؤ۔ خداوند عالم نے روشن اور کھلی ہوئی دلیلوں سے اور حجت تمام کرنے والی واضح کتابوں کے ذریعے تمہارے ہیل و حجت کا موقع نہیں رہنے دیا۔ سامعین، خطبہ 79 ختم، اور اب ہم خطبہ 80 پر آ گئے ہیں۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس دار دنیا کی حالت کیا بیان کروں کہ جس کی ابتدا رنج اور انتہا فنا ہو، جس کے حلال میں حساب اور حرام میں سزا و عقاب ہو۔ یہاں کوئی غنی ہو تو فتنوں سے واسطہ، اور فقیر ہو تو حزن و ملال سے سابقہ رہے۔ جو دنیا کے لیے سعی و کوشش میں لگا رہتا ہے اس کی دنیاوی آرزویں بڑھتی ہی جاتی ہیں، اور جو کوششوں سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے دنیا خود ہی اس سے سازگار ہو جاتی ہے۔ جو شخص دنیا کو عبرتوں کا آئینہ سمجھ کر دیکھتا ہے تو وہ اس کی آنکھوں کو روشن و بینا کر دیتی ہے، اور جو صرف دنیا ہی پر نظر رکھتا ہے تو وہ اسے کور و نابینا بنا دیتی ہے۔ اور آگے لکھا ہے، علامہ رضی کہتے ہیں کہ اگر کوئی غور و فکر کرنے والا حضرت کے اس ارشاد یعنی من ابصر بہا بصرتہ، جو اس دنیا کو عبرت حاصل کرنے کے لیے دیکھے تو وہ اس میں عجیب و غریب معانی اور گہرے مطالب پائے گا کہ نہ اس کی انتہا تک پہنچ اور نہ اس کے گہراؤں تک رسائی ہو سکتی ہے۔ خصوصاً اس کے ساتھ یہ جملہ کہ وَمِنْ الْبَصَرِ عَلَيْهَا، تو اور جو صرف دنیا کو دیکھتا رہے تو وہ اس سے آنکھوں کی روشنی چھین لیتی ہے۔ بھلا ملایا جائے تو ابصرا بہا اور ابصرا الیہا میں واضح فرق محسوس کرے گا، اور حیرت سے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ یہاں پر سامعین خطبہ تو مکمل ہو گیا، اب ہم نے اس کی تفصیلات پڑھنی ہیں جو کہ ہمیں اس کے بارے میں مزید ہم جان پائیں گے اور وہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ دنیا کی ابتدا مشقت اور انتہا ہلاکت ہے۔ یہ جملہ اسی حقیقت کا ترجمان ہے جسے قرآن نے اب یہ ترجمہ پڑھی ہوں کہ ہم نے انسان کو تعب و مشقت میں رہنے والا پیدا کیا ہے۔ تو پھر یہ یعنی بریکٹ پہ میں نے ترجمہ پڑھ لیا۔ تو یہ جملہ اسی حقیقت کا ترجمان ہے کہ
جسے قرآن نے یہ الفاظ جو میں نے پڑھے کی لفظوں میں پیش کیا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ انسان کے دور حیات کی کروٹیں شکم مادر کی تنگنائیوں سے لے کر فضائے عالم کی وسعتوں تک کہیں بھی سکون و قرار سے ہمکنار نہیں ہوتی۔ جب زندگی سے آشنا ہوتا ہے تو وہ اپنے کو ایک ایسے تیرہ و تار زندہ میں جکڑا ہوا پاتا ہے جہاں نہ ہاتھ پیروں کو جنبش دے سکتا ہے اور نہ پہلو بدل سکتا ہے، اور جب ان جکڑ بندیوں سے چھٹکارا پا کر دنیا میں آتا ہے تو مختلف صعوبتوں کے دور سے اسے گزرنا پڑتا ہے۔ ابتدا میں نہ زبان سے بول سکتا ہے کہ اپنے دکھ و درد کو بیان کر سکے، اور نہ اعضاء و جوارے وسعت رکھتا ہے کہ اپنی ضرورتوں کو پورا کر سکے۔ صرف اس کی دبی ہوئی سسکیاں اور اشکوں کی روانیاں ہی اس کی ضروریات کا اظہار اور اس کے رنج و قلق کی ترجمانی کرتی ہیں۔ اس دور کے گزرنے کے بعد جب تعلیم و تربیت کی منزل میں قدم رکھتا ہے تو بات بات پر ڈانٹ ڈپٹ کی آوازیں اس کا خیر مقدم کرتی ہیں۔ ہر وقت خوفزدہ اور سہما ہوا دکھائی دیتا ہے۔ جب اس دور حکومیت سے نجات پاتا ہے تو اہل و عیال کی بندشوں اور معاش کی فکروں میں گر جاتا ہے، جہاں کبھی ہم پیشہ رقیبوں سے چپقلیش، کبھی دشمنوں سے ٹکراؤ، کبھی حوادث زمانہ کا مقابلہ، کبھی بیماریوں کا حملہ اور کبھی اولاد کا صدمہ اسے درپیش رہتا ہے، یہاں تک کہ بڑھاپا لاچاریوں اور بے بسیوں کے پیغام لے کر آ پہنچتا ہے، اور آخر دل میں حسرت اندوہ لیے ہوئے اس جہان فانی کو خیر بات کہہ دیتا ہے۔ پھر اس دنیا کے متعلق فرماتے ہیں کہ اس کی حلال چیزوں میں حساب کی موشگافیاں اور حرام چیزوں میں عقاب کی سختیاں ہیں، جس سے خوشگوار لذتیں بھی اس کے کام و دہن میں تلخی پیدا کر دیتی ہیں۔ اگر اس دنیا میں مال و دولت کی فراوانی ہو تو انسان ایک ایسے چکر میں پڑ جاتا ہے کہ جس سے راحت و سکون کو کھو بیٹھتا ہے، اور اگر تنگ دستی و ناداری ہو تو دولت کے غم میں گھلا جاتا ہے، اور جو اس دنیا کے لیے تگ و دو میں لگا رہتا ہے اس کی آرزوؤں کی کوئی انتہا نہیں رہتی ہے۔ اب ہم پیج 228 پہ آ گئے۔ ایک امید براتی ہے تو دوسری آرزو کو پورا کرنے کی ہوس دامنگیر ہو جاتی ہے۔ اس دنیا کی مثال سائے کی طرح ہے کہ اگر اس کے پیچھے دوڑو تو وہ آگے بھاگتا ہے، اور اگر اس کے دامن چھڑا کر پیچھے بھاگو تو وہ پیچھے دوڑنے لگتا ہے۔ یوں ہی جو اس دنیا کے پیچھے نہیں دوڑتا تو وہ خود اس کے پیچھے دوڑتی ہے۔ مقصد یہ کہ جو حرص و ہوس کے پھندوں کو توڑ کر بے جا دنیا طلبی سے کش ہو جاتا ہے، دنیا اسے بھی حاصل ہوتی ہے اور وہ اس سے محروم نہیں کر دیا جاتا۔ لہٰذا جو شخص دنیا کی سطح سے بلند ہو کر دنیا کو دیکھے اور اس کے احوال و واردات سے عبرت حاصل کرے اور اس کی نیرنگیوں اور بو قلمونیوں سے صانع عالم کی قدرت، تدبیر و حکمت اور رحمت و رافت اور اس کی ربوبیت کا پتہ لگائے تو اس کی آنکھیں روشن و بینا ہو جائیں گی۔ اور جو شخص صرف دنیا کی رنگینیوں میں کھویا رہتا ہے اور اس کی آرائشوں میں مرمٹتا ہے تو وہ دیدہ دل کی روشنی کھول کر اس کی اندھیاریوں ہی میں بھٹکتا رہتا ہے۔ اسی لیے قدرت نے ایسی نظروں سے دنیا کو دیکھنے سے منع فرمایا ہے۔ ترجمہ ہے، یہ میں پڑھ رہی ہوں، 3 لائنیں لکھی کہ کچھ لوگوں کو ہم نے زندگانی دنیا کی شادابی سے بہرہ مند کیا ہے تاکہ ان کو اس سے آزمائیں۔ تم اس متاع دنیا کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھو۔ تو یہ ہم نے پڑھ لیا ہے۔ آئیے اب خطبہ نمبر 81 کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لکھا ہے اس خطبے کا نام خطبہ غرا ہے، جو امیر المومنین علیہ السلام کے عجیب و غریب خطبوں میں شمار ہوتا ہے۔ سامعین، اس کو تو پڑھنے کا مجھے بہت شوق ہو رہا ہے، اور میں یہ بھی دیکھ لیتی ہوں یہ ہے کتنے صفحات پہ، 1 2 3 4
5 6 بلکہ اس سے بھی زیادہ مجھے لگ رہا ہے. یہ کافی لمبا خطبہ ہے، خطبہ غرا کے نام سے مشہور ہے. آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس آڈیو میں سے کتنا پڑھ پائیں گے. چلیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جو اپنی طاقت کے اعتبار سے بلند، اپنی بخشش کے لحاظ سے قریب ہے، ہر نفع و زیادتی کا عطا کرنے والا اور ہر مصیبت و ابتلا کا دور کرنے والا ہے. میں اس کے کرم کی نوازشوں اور نعمتوں کی فراوانیوں کی بنا پر اس کی حمد و ثنا کرتا ہوں. میں اس پر ایمان رکھتا ہوں چونکہ وہ اول و ظاہر ہے اور اس سے ہدایت چاہتا ہوں، چونکہ وہ قریب تر ہے اور ہادی ہے اور اس سے مدد چاہتا ہوں، چونکہ وہ قادر و توانا ہے اور اس پر بھروسہ کرتا ہوں، چونکہ وہ ہر طرح کی کفایت و اعانت کرنے والا ہے. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے عبد و رسول ہیں، جنہیں احکام کے نفافہ اور حجت کے اتمام اور عبرتناک واقعات پیش کر کے پہلے سے متنبع کر دینے کے لیے بھیجا. پیج 229. خدا کے بندو، میں تمہیں اس اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں جس نے تمہارے سمجھانے کے لیے مثالیں پیش کی اور تمہاری زندگی کے اوقات مقرر کیے، تمہیں مختلف لباسوں میں سے ڈھانپا. اب جہاں لکھا ہے تمہیں مختلف لباسوں سے ڈھانپا، اس پہ اشارہ ہے کہ ہم نے اس کو جا کے بعد میں تفصیل سے پڑھنا ہے. تو پہلے خطبہ ختم کریں گے. تمہیں مختلف لباسوں سے ڈھانپا اور تمہارے رزق کا سامان فراواں کیا. اس نے تمہارا پورا جائزہ لے رکھا ہے اور تمہارے لیے جزا مقرر کی ہے اور تمہیں اپنی وسیع نعمتوں اور فراخ عطیوں سے نوازا اور مؤثر دلیلوں سے تمہیں متنبع کر دیا ہے اور ایک ایک کر کے تمہیں گن چکا ہے. اور اس مقام آزمائش و محل عبرت میں اس نے تمہاری عمریں مقرر کر دی ہیں. اس میں تمہاری آزمائش ہے اور اس کی درآمد و برآمد پر تمہارا حساب ہوگا. اس دنیا کا گھاٹ گندلا اور سیراب ہونے کی جگہ کیچڑ سے بھری ہوئی ہے. اس کا ظاہر خوشنما اور باطن تباہ کن ہے. یہ ایک مٹ جانے والا دھوکہ، غروب ہو جانے والی روشنی، ڈھل جانے والا سایہ اور جھکا ہوا ستون ہے. جب اس سے نفرت کرنے والا اس سے دل لگا لیتا ہے اور اجنبی اس سے مطمئن ہو جاتا ہے تو یہ اپنے پیروں کو اٹھا کر زمین پر دے مارتی ہے اور اپنے جال میں پھنسا لیتی ہے اور اپنے تیروں کا نشانہ بنا لیتی ہے اور اس کے گلے میں موت کا پھندا ڈال کر تنگ و تار قبر اور وحشتناک منزل تک لے جاتی ہے. پیج 230. جہاں سے وہ اپنا ٹھکانہ جنت یا دوزخ دیکھ لے اور اپنے کیے کا نتیجہ پالے. بعد میں آنے والوں کی حالت بھی اگلوں کی سی ہے. نہ موت کاٹ چھانٹ سے منہ موڑتی ہے اور نہ باقی رہنے والے گناہ سے باز آتے ہیں. باہم اس ایک دوسرے کے طور طریقوں کی پیروی کرتے ہیں اور یکے بعد دیگرے منزل منتہا و مقام فنا کی طرف بڑھ رہے ہیں، یہاں تک کہ جب تمام معاملات ختم ہو جائیں گے اور دنیا کی عمر تمام ہو جائے گی اور قیامت کا ہنگام آ جائے گا تو اللہ سب کو قبر کے گوشوں، پرندوں کے گھونسلوں، درندوں کے بھٹوں اور ہلاکت گاہوں سے نکالے گا. سامعین، یہاں جب لکھا ہے نا کہ اللہ سب، یہ اس سب جہاں پہ لکھا ہے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ ہم جا کے حاشیے میں پڑھنا ہے، تو اس کی تفصیلات تو وہ ہم انشاءاللہ خطبے کو مکمل کر کے جان لیں گے. گروہ در گروہ، سامت و سامت سواد الف میم تے و سین الف کاف تے، سامت و ساکت، ایستادہ وصف بستہ، امر الہی کی طرف بڑھتے ہوئے اور اپنی جائے بازگشت کی جانب دوڑتے ہوئے. نگاہ قدرت ان پر حاوی اور پکارنے والے کی آواز ان سب کے کان میں آتی ہوئی ہوگی. وہ ذوف و بیچارگی کا لباس پہنے ہوئے ہوں گے اور عجز و بے کسی کی وجہ سے ذلت ان پر چھائی ہوئی ہوگی. ہیلے اور ترکیبیں غائب اور امیدیں منقطع ہو چکی ہوں گی. دل مایوسانہ خاموشیوں کے ساتھ بیٹھتے ہوں گے. آوازیں دب کر خاموش ہو جائیں گی. پسینہ منہ میں پھندا ڈال دے گا. وحشت بڑھ جائے گی اور جب انہیں آخری فیصلہ سنانے، عملوں کا معاوضہ دینے اور عذاب و عقوبت اور اجر و ثواب کے لیے بلایا جائے گا تو پکارنے والی کی گرجدار آواز سے کان لرز اٹھیں گے. یہ بندے اس کے اقتدار کا ثبوت دینے کے لیے وجود میں آئے ہیں اور غلبہ و تسلط کے ساتھ ان کی تربیت ہوئی ہے. پیج 231.
نزع کے وقت ان کی روحیں قبض کر لی جاتی ہیں اور قبروں میں رکھ دیے جاتے ہیں، جہاں یہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور پھر قبروں سے اکیلے اٹھائے جائیں گے اور عملوں کے مطابق جزا پائیں گے، اور سب کو الگ الگ حساب دینا ہوگا۔ انہیں دنیا میں رہتے ہوئے گلو خلاصی کا موقع دیا گیا تھا اور سیدھا راستہ بھی دکھایا جا چکا تھا، اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مہلت بھی دی گئی تھی۔ شک و شبہات کی تاریکیاں ان سے دور کر دی گئی تھیں، اور اس مدت حیات و آماج گاہ عمل میں انہیں کھلا چھوڑ دیا گیا تھا تاکہ آخرت میں دوڑ لگانے کی تیاری اور سوچ بچار سے مقصد کی تلاش کر لیں اور اتنی مہلت پائیں جتنی فوائد کے حاصل کرنے اور اپنی آئندہ منزل کا سامان کرنے کے لیے ضروری ہے۔ یہ کتنی ہی صحیح مثالیں اور شفا بخش نصیحتیں ہیں، بشرطے کہ انہیں پاکیزہ دل اور سننے والے کان اور مضبوط رائیں اور ہوشیار عقلیں نصیب ہوں۔ اللہ سے ڈرو، اس شخص کی مانند جس نے نصیحت کی باتوں کو سنا تو جھک گیا، گناہ کیا تو اس کا اعتراف کیا، ڈرا تو عمل کیا، خوف کیا تو نیکیوں کی طرف بڑھا، قیامت کا یقین کیا تو اچھے اعمال بجا لایا۔ عبرتیں دلائی گئیں تو اس نے عبرت حاصل کی، اور خوف دلایا گیا تو برائیوں سے رک گیا، اور اللہ کی پکار پر لبیک کہی تو پھر اس کی طرف رخ موڑ لیا اور اس کی طرف توبہ و انابت کے ساتھ متوجہ ہوا، اگلوں کی پوری پیروی کی اور حق کے دکھائے جانے پر اسے دیکھ لیا۔ ایسا شخص طلب حق، پیج 232 پہ ہم آگے ہیں، ایسا شخص طلب حق کے لیے سرگرم عمل رہا اور دنیا کے بندھنوں سے چھوٹ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ اس نے اپنے لیے ذخیرہ فراہم کیا اور باطن کو پاک و صاف رکھا اور آخرت کا گھر آباد کر لیا۔ سفر آخرت اور اس کی راہ نوردی کے لیے اور احتیاج کے موقع اور فقر و فاقے کے مقامات کے پیش نظر اس نے زاد اپنے ہمراہ بار کر لیا ہے۔ اللہ کے بندوں، اپنے پیدا ہونے کی غرض و غایت کے پیش نظر اس سے ڈرتے رہو، اور جس حد تک اس نے تمہیں ڈرایا ہے اس حد تک اس سے خوف کھاتے رہو، اور اس سے اس کے سچے وعدے کا ایفا چاہتے ہوئے اور ہول قیامت سے ڈرتے ہوئے ان چیزوں کا استحقاق پیدا کرو جو اس نے تمہارے لیے مہیا کر رکھی ہیں۔ اسی خطبے میں کہ یہ بھی الفاظ ہیں کہ اس نے تمہارے لیے کان بنائے تاکہ ضروری اور اہم چیزوں کو سن کر محفوظ رکھیں، اور اس نے تمہیں آنکھیں دیں تاکہ وہ کوری و بے بصری سے نکل کر روشن و ضیاء بار ہوں، اور جسم کے مختلف حصے جن میں سے ہر ایک میں بہت سے اعضاء ہیں جن کے پیچ و خم ان کی مناسبت سے ہیں، اپنی صورتوں کی ترکیب اور عمر کی مدتوں کے تناسب کے ساتھ ساتھ ایسے بدنوں کے ساتھ جو اپنے ضروریات کو پورا کر رہے ہیں، اور ایسے دلوں کے ساتھ ہیں جو اپنی غذائے روحانی کی تلاش میں لگے رہتے ہیں، علاوہ دیگر بڑی نعمتوں اور احسان مند بنانے والی بخششوں اور سلامتی کے حصاروں کے، اور اس نے تمہاری عمریں مقرر کر دی ہیں جنہیں تم سے مخفی رکھا ہے، اور گزشتہ لوگوں کے حالات و واقعات سے تمہارے لیے عبرت اندوزی کے مواقع باقی رکھ چھوڑے ہیں۔ ایسے لوگ جو اپنے حظ و نصیب سے لذت اندوز تھے اور کھلے بندوں آزاد پھرتے تھے، کس طرح امیدوں کے برانے سے پہلے موت نے انہیں جا لیا اور عمر کے ہاتھ نے انہیں ان امیدوں سے دور کر دیا۔ پیج 233۔ اس وقت انہوں نے کچھ سامان نہ کیا کہ جب بدن تندرست تھے، اور اس وقت عبرت و نصیحت حاصل نہ کی کہ جب جوانی کا دور تھا۔ کیا یہ بھرپور جوانی والے کمر جھکا دینے والے بڑھاپے کے منتظر ہیں، اور صحت کی تر و تازگی والے ٹوٹ پڑنے والی بیماریوں کے انتظار میں ہیں، اور یہ زندگی والے فنا کی گھڑیاں دیکھ رہے ہیں جب چل چلاؤ کا ہنگام نزدیک اور کوچ قریب ہوگا،
اور بستر مرگ پر قلق و اضطراب کی بے قراریاں اور سوز و تپش کی بے چینیاں اور لعاب دہن کے پھندے ہوں گے، اور عزیز و اقارب اور اولاد و احباب سے مدد کے لیے فریاد کرتے ہوئے ادھر ادھر کروٹیں بدلنے کا وقت آ گیا ہوگا، تو کیا قریبیوں نے موت کو روک لیا یا رونے والیوں کے رونے سے کچھ فائدہ پہنچایا؟ اسے تو قبرستان میں قبر کے ایک تنگ گوشے کے اندر جکڑ باندھ کر اکیلا چھوڑ دیا گیا ہے۔ سانپ اور بچھوؤں نے اس کی جلد کو چھلنی کر دیا ہے، اور وہاں کی پامالیوں نے اس کی تر و تازگی کو فنا کر دیا ہے۔ آندھیوں نے اس کے آثار مٹا ڈالے، اور حادثات نے اس کے نشانات تک محو کر دیے۔ تر و تازہ جسم لاغر و پژمردہ ہو گئے، ہڈیاں گلی سڑ گئیں، اور روحیں گناہ کے بارے گراں کے نیچے دبی پڑی ہیں اور غیب کی خبروں پر یقین کر چکی ہیں، لیکن ان کے لیے اب نہ اچھے عملوں میں اضافے کی کوئی صورت اور نہ بد اعمالیوں سے توبہ کی کچھ گنجائش ہے۔ کیا تم انہی مر چکنے والوں کے بیٹے، باپ، بھائی اور قریبی نہیں ہو؟ پیج 234۔ آخر تمہیں بھی تو ہو انہی کے حالات کا سامنا کرنا اور انہی کی راہ پر چلنا ہے اور انہی کی شاہراہ پر گزرنا ہے، مگر دل اب بھی خط و سعادت سے بے رغبت اور ہدایت سے بے پرواہ ہیں اور غلط میدان میں جا رہے ہیں، گویا ان کے علاوہ کوئی اور مراد و مخاطب ہے، اور گویا ان کے لیے دنیا سمیٹ لینا ہی صحیح راستہ ہے۔ یاد رکھو کہ تمہیں گزرنا ہے صراط پر، اور وہاں کی ایسی جگہوں پر جہاں قدم لڑکھڑانے لگتے ہیں اور پیر پھسل جاتے ہیں، اور قدم قدم پر خوف و دہشت کے خطرات ہیں۔ اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح وہ مرد زیرک و دانا سے ڈرتا ہے کہ جس کے دل کو عقبا کی سوچ بچارنے اور چیزوں سے غافل کر دیا ہو، اور خوف نے اس کے بدن کو تعقب و کلفت کاف لام فیتے میں ڈال دیا ہو، اور نماز شب نے اس کی تھوڑی بہت نیند کو بھی بیداری سے بدل دیا ہو، اور امید ثواب میں اس کے دن کی تپتی ہوئی دوپہریں پیاس میں گزرتی ہوں، اور زہد و ورع نے اس کی خواہشوں کو روک دیا ہو، اور ذکر الہی سے اس کی زبان ہر وقت حرکت میں ہو، خطروں کے آنے سے پہلے اس نے خوف کھایا ہو، اور کٹی پھٹی راہوں سے بچتا ہوا سیدھی راہ پر ہو لیا ہو، اور راہ مقصود بر آنے کے لیے سیدھا راستہ اختیار کیا ہو۔ نہ خوش فریبیوں نے اس میں پیچ و تاب پیدا کیا ہو، اور نہ مشتبہ باتوں نے اس کی آنکھوں پر پردہ ڈالا ہو۔ بشارت کی خوشیوں اور نعمت کی آسائشوں کو پا کر میٹھی نیند سوتا ہے اور امن چین سے دن گزارتا ہے، وہ دنیا کی عبور گاہ سے قابل تعریف سیرت کے ساتھ گزر گیا اور آخرت کی منزل پر سعادتوں کے ساتھ پہنچا۔ پیج 235۔ ساتھ پہنچا، وہاں کے خطروں کے پیش نظر اس نے نیکیوں کی طرف قدم بڑھایا اور اچھائیوں کے لیے اس وقفہ حیات میں تیز گام چلا، طلب آخرت میں دل جمعی و رغبت سے بڑھتا گیا اور برائیوں سے بھاگتا رہا، اور آج کے دن کل کا خیال رکھا اور پہلے سے اپنے آگے کی ضرورتوں پر نظر رکھی۔ بخشش و عطا کے لیے جنت و عقاب و عذاب کے لیے دوزخ سے بڑھ کر کیا ہوگا، اور انتقام لینے اور مدد کرنے کے لیے اللہ سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے، اور سند و حجت بن کر اپنے خلاف سامنے آنے کے لیے قرآن سے بڑھ کر کیا ہے۔ میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں جس نے ڈرانے والی چیزوں کے ذریعے عذر تراشی کی کوئی گنجائش باقی نہیں رکھی اور سیدھی راہ دکھا کر حجت تمام کر دی ہے، اور تمہیں اس دشمن سے ہوشیار کر دیا ہے جو چپکے سے سینوں میں نفوذ کر جاتا ہے اور کانا پھوسی کرتے ہوئے کانوں میں پھونک دیتا ہے، چنانچہ وہ گمراہ کر کے تباہ اور برباد کر دیتا ہے اور وعدے کر کے طفل تسلیوں سے ڈھارس بندھائے رکھتا ہے۔ پہلے تو بڑے سے بڑے جرموں کو سوار کر سامنے لاتا ہے
اور بڑے بڑے مہلک گناہوں کو ہلکا اور سبک کر کے دکھاتا ہے، اور جب بہکائے ہوئے نفس کو گمراہی کے ڈھوئے پر لگا دیتا ہے اور اسے اپنے پھندوں میں اچھی طرح جکڑ لیتا ہے، تو جسے سجایا تھا اس کو برا کہنے لگتا ہے، اور جسے ہلکا اور سبک دکھایا تھا اس کی گراں-باری و اہمیت بتاتا ہے، جس سے مطمئن اور بے خوف کیا تھا اس سے ڈرانے لگتا ہے۔ تو سامعین، اب یہاں پہ پیج 235 پر ہم نے ابھی تک اتنا ہی خطبہ پڑھا ہے۔ اس خطبے کا ایک اور جز بھی ہے جو کہ ہم انشاءاللہ اپنی اگلی آڈیو میں پڑھیں گے، اگلے صفحے پر انشاءاللہ۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔